بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہے شرک کیا ہے۔ شرک نام ہے اللہ تعالی کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو پکارے اور بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرے، یعنی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہے، نہ کہ غیر کے لیے۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں، نہ کہ غیر کے لیے۔ جیسے نذر و نیاز کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ خوف کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ امید کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور تعظیم کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن آج کل کے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کے لیے کر رہے ہیں۔ نذر و نیاز غیروں کے لیے، خوف غیروں سے، امیدیں غیروں سے، محبت غیروں سے، تعظیم غیروں کے لیے ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، اس لیے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا ہے، اور یہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان الشرک لا ظلم عظیم، فرمایا شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کو، لہٰذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور اسے ایک غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں، یعنی جو کچھ کرنی ہے اللہ رب العالمین کے لیے کریں، نہ کہ کسی غیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہ کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا، اللہ رب العالمین اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنا دیا جائے یا کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اگر کوئی اعمال کیے رہتا ہے اور وہ شرک کرنے لگتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ شرک سے دور رہیں، شرک سے دور رہیں، شرک سے بچیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کا اصلی مقصد کی سراسر مخالفت ہے، لہٰذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ شرک مقصد تخلیق کائنات کے سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ مشرک کے جان و مال، اہل و عیال کو اہل توحید کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہیں، لہٰذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی رائگا جائے گا، اس کی امیدیں بھی ناکام ہوں گی۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بہت زیادہ نادان و بے بہرہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے کسی غیر کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے، اور جو آخری درجہ کی جہالت ہے یہ غائب درجہ کا ظلم بھی ہے۔ اگرچہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک ایک نقص و عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پاک قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، لہٰذا شرک اور اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، بلکہ اس سے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ شرک سے دور رہیں، شرک سے باز آ جائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں شرک سے بچا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔